إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، یہ دین ہم تک جس ہستی کے ذریعے پہنچا ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اس کی کئی ساری وجوہات ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، ہماری جہنم سے خلاصی اور جنت میں دخول کا ذریعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ آپ نے ہمیں اللہ رب العزت کا راستہ دکھایا، اللہ کا دین بہت ساری تکالیف برداشت کر کے ہمیں پہنچایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی محبت اور محنت کے نتیجے میں آج ہم اس دین پر عمل کرتے ہیں۔ یہ دین اپنی اصلی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اور ہماری نجات کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر کسی بھی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور آپ
کی ذات گرامی، آپ کی سیرت، آپ کا دین، آپ کی شریعت، اس کی حفاظت بھی دین اسلام کا ایک جز ہے۔ اس کے بغیر بھی کسی بندے کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو سب سے بڑھ کر مقام دیا۔ آپ کا مقام اور مرتبہ دیگر انبیاء سے بھی زیادہ ہے، اور آپ کی امت، اس کا مقام بھی دیگر امتوں سے زیادہ ہے۔ جب سے اللہ رب العزت نے آپ کو نبی مقرر کیا، اس وقت سے جہاں پر آپ کے چاہنے والے موجود رہے، آپ سے محبت کرنے والے موجود رہے، اسی وقت سے وہ لوگ بھی موجود ہیں جو آپ سے اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے حسد، کینے، جہالت کی وجہ سے آپ سے دشمنی رکھنے والے ہیں، اور مختلف طریقوں سے اپنی دشمنی کا اظہار کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ آئے روز ہم اس طرح کی باتیں سنتے ہیں۔ یورپ کے اندر یہ بات عام ہے، کبھی وہ قرآن و مجید کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح حالیہ دنوں میں ہمارا پڑوسی ملک انڈیا، اس میں بھی سرکاری سطح پر اس طرح کی بکواسات کرنے والے لوگ، انہوں نے اپنے خبث باطن کا اظہار کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہیں کہ جن کا دفاع اللہ احکم الحاکمین خود کرتا ہے، اور جس نے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اس کے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی بات کی، آپ کی توہین کی کوشش کی، اس کا جواب اللہ رب العزت نے خود دیا ہے، اور اپنے نبی کا دفاع اللہ نے خود بھی کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ احکم الحاکمین کے ہاں ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اس کا اندازہ ہم قرآن و مجید کی روشنی میں بخوبی لگا سکتے ہیں۔ قرآن و مجید کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے خود اپنے نبی کے متعلق مختلف موقعوں پر مختلف طریقوں سے آپ کا دفاع بھی کیا ہے، آپ کی عزت، آپ کی شان، اس کو بیان کیا ہے۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پیارے نبی کی ہستی وہ ہستی ہیں جس پر اللہ احکم الحاکمین اور اللہ کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ رحمت نازل کرتا ہے آپ کی ذات پر، اور اللہ کے فرشتے اللہ تعالیٰ سے آپ کی ذات پر رحمت اور برکت کے نزول کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی اس نبی کی ذات گرامی پر صلاۃ و سلام پڑھا کرو۔ سمجھ جائیے کہ آپ کی ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے راستہ بتایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی انہیں بتا دو اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت کا حصول چاہتے ہو، فاتبعونی،
تو اللہ رب العزت کی محبت کا حصول اتباع رسول کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ کی محبت اس بندے کو حاصل ہوگی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے نبی کی اطاعت اس کو جوڑ دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرمایا اللہ کا کہا مانو، اور اس کے متصل ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرما دی کہ رسول کا بھی کہا مانو۔ دونوں کی اطاعت ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے، اور دونوں کی نافرمانی ایک مستقل نافرمانی کی حیثیت رکھتی ہے۔ مشرکین مکہ آپ کے متعلق اس طرح کی بات سوچا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس کے پاس کچھ نہیں، ہم مال و دولت کے مالک، اولادوں کے مالک، اس کی تو نہ اپنی نورینہ اولاد ہے، نہ ہی کوئی بہت زیادہ مال و دولت کا مالک ہے، انتظار کرو، یہ ایک بندہ ہے، ختم ہو جانے کے ساتھ اس کی دعوت ختم ہو جائے گی، اس کا تذکرہ وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کا کوئی نام لیوا دنیا میں رہے گا نہیں، یہ ایک انسان ہے، بس اس کی موت کا حوادث زمانہ کا انتظار کر لو، اس کے ختم ہونے کے ساتھ یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی یہ آپ کے متعلق باتیں کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، بہت ساری بھلائیاں آپ کو عطا کر دی ہیں، اگرچہ آپ کی نورینہ اولاد نہیں ہے لیکن آپ کے نام لیوا قیامت کے دن تک باقی رہیں گے، آپ کے نام کا تذکرہ کرنے والے، آپ کی باتیں کرنے والے، آپ کے دین پر عمل کرنے والے، آپ کے دین کا، آپ کی ذات کا دفاع کرنے والے، آپ کی خاطر اپنی جانوں کی قربانی دینے والے، اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھنے والے قیامت کے دن تک باقی رہیں گے۔ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دی، ایسا حوض عطا کر دیا، قیامت والے دن لوگ پریشان ہوں گے، مارے مارے پھر رہے ہوں گے، 50,000 کا سال کا دن ہوگا، جو آپ کے حوض پر آ جائے گا آپ کے ہاتھوں اسے حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے گا، اسے قیامت کے 50,000 سال کے دوران دوبارہ پیاس تنگ نہیں کرے گی، گرمی کی شدت کے باوجود اتنا لمبا عرصہ اسے پیاس ہی نہیں لگے گی۔ ایک دن آپ پیاسا نہیں کاٹ سکتے، گرمی کے دنوں میں صبح سے روزہ رکھ لیں، یہ روزہ 12 گھنٹے کا بھی نہیں بنتا، وہ 50,000 سال کا دن اور سورج انتہائی قریب، یہ گرمی تو اس کے سامنے کوئی گرمی نہیں۔ اندازہ کر لیں اس وقت پیاس کی شدت کیا ہوگی، گرمی کی شدت کیا ہوگی۔ آپ کو ایسا حوض دے دیا کہ جو آپ کے حوض پر آئے گا آپ کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام اس کو نصیب ہو گیا، اسے پیاس تنگ نہیں کرے گی، بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ نے دعوت پیش کی، قربان جائیں، تھوڑا سا غور کریں تو نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کا دفاع کیسے کرتا ہے۔ آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، اللہ نے حکم نازل کر دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کر کے ڈراؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، انہیں اس بات کی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملکون العرب والعجم، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، ایک اللہ کی عبادت پہ لگ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اس بات کا سننا تھا، بدبخت ابو لہب کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، کہنے لگا آپ کے لیے ہلاکت ہو، نعوذ باللہ، آپ نے اس مقصد کے لیے ہمیں جمع کیا تھا، ہمارا وقت برباد کیا، ایسے آوازیں آ رہی تھی آ جاؤ جمع ہو جاؤ سارے آ جاؤ، یہ بات کہنی تھی کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں، یہ کون سی بات ہوئی؟ اللہ کو اس کی بات پہ غصہ آیا، نبی کے متعلق تبن کا لفظ بولا، اللہ نے قیامت کے دن تک اس کے لیے سورت نازل کر دی، گویا کہ قیامت کے دن تک اب مسلمان اس کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں۔
جس نے پیارے نبی کے لیے ایک دفعہ بد دعائیہ کلمہ کہا، اللہ احکم الحاکمین نے اس کے حق میں بد دعا نازل کر کے قیامت کے دن تک اس کو محفوظ کر دیا کہ اب قیامت کے دن تک مسلمان اس کے خلاف یہ بد دعا کرتے رہیں گے، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب بھی ہلاک ہو جائے، اس کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، یہ برباد ہو، یہ نامراد ہو۔ جس نے پیارے نبی کے لیے ایک دفعہ تبن بولا تھا، اب قیامت تک لوگ اس کے لیے بول رہے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب، اور اللہ کے کہنے پر بول رہے ہیں، اللہ نے نازل کیا ہے اس کے لیے۔ اس سے اندازہ کریں پیارے نبی کی شان کا، آپ کے مقام کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو وہاں پر مشرکین بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک بدبخت کہنے لگا، غالباً ابو جہل تھا، کہنے لگا کون ہے جائے جو وہاں پر ایک اونٹ کسی کا ذبح کیا پڑا ہوا ہے، اس کی اوجری پڑی ہے، اور وہ لا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی حالت میں آپ کی پشت پر رکھ دے۔ ایک بدبخت اٹھا، اس نے یہ عمل کیا، حدیث لمبی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود اس منظر کو دیکھ رہے تھے، کمزور تھے یہ، گئے جا کر فاطمہ کو بتایا کہ بیت اللہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدبختوں نے یہ معاملہ کیا ہے۔ آپ کی بیٹی دوڑتی ہوئی آئیں، آپ کی پشت سے اس کو دھکیل کر ہٹایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا، اور وہاں پر جو بیٹھے بڑے بڑے جو سورما تھے ان کے نام لے کر ان کے حق میں بد دعا کر دی۔ فرمایا اللہم علیک بابی جہل، اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، عتبہ کو پکڑ لے، شیبہ کو پکڑ لے، ولید کو پکڑ لے۔ 7 بندوں کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے۔ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جن 7 بندوں کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے تھے، وہ 7 بندے وہ تھے جو تھوڑا سا عرصہ گزرنے کے بعد قریب بدر میں، بدر کے کنویں میں اونتے منہ پڑے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت کو اپنے نبی کی شان، آپ کا دفاع، انا کفیناک المستہزئین، فرمایا ہم آپ کے ساتھ مذاق کرنے والوں کے لیے کافی ہیں، ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اور وہ 7 کے 7 بندے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں 7 کے 7 بندے بدر میں قتل ہوئے پڑے تھے، اور آپ نے انہیں اٹھا کر گھسیٹ کا حکم دیا، اس کو اس بدر کے ایک پرانے کنویں کے اندر پھینک دو۔ 7 کے 7 وہاں پڑے ہوئے تھے، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا۔ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ احکم الحاکمین کو اپنے نبی سے کتنا پیار ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے نبی کا دفاع کرتا ہے۔ بلکہ سورہ جن کے اوپر غور کریں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے تھے، مشرکین مکہ نے آپ کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا۔ آپ طائف کی وادی میں گئے، انہیں دعوت دی، انہوں نے بھی نہیں مانا، بلکہ الٹا آپ کو پتھر مار کے آپ کے سر مبارک کو زخمی کر دیا، چہرہ مبارک زخمی کر دیا، اور اتنا خون بہا کہ وہ بہتے بہتے آپ کے پاؤں تک پہنچ گیا اور آپ کے جوتے کے اندر جم گیا۔ بڑی پریشانی والی معاملہ، بات نہیں مان رہے۔ پیارے اللہ احکم الحاکمین کو اپنے پیارے نبی کی پریشانی برداشت نہیں۔ اللہ رب العزت نے جنوں کی ایک جماعت بھیج دی، جنہوں نے آ کر آپ کی تلاوت کو سنا اور سنتے ہی ایمان لے آئے، اور اللہ احکم الحاکمین نے اپنے نبی کو حوصلہ دیا، یہ نہیں مانتے نہ مانے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ جنوں کی ایک جماعت آئی ہے، نبی انہیں کہہ دو کہ جنوں کی جماعت آئی تھی، میری طرف وحی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے آ کر میرے اس قرآن کو سنا اور سنتے ہی مومن بن گئے، ایمان لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بڑی شاندار کتاب سنی ہے جو بھلائی کی طرف بلاتی ہے، ہدایت کی طرف بلاتی ہے، بڑی شاندار کتاب ہے، یہ تو کتاب ہدایت ہے۔ فوراً مسلمان ہو گئے، اپنے نبی کو حوصلہ دیا، نہیں مانتے پریشان نہ ہو،
یہ دیکھو ایک بہت بڑی جماعت نے اس قرآن کو سنتے ہی مان لیا ہے. قربان جائیں. کتنا خیال ہے اپنے نبی کا. پریشانی برداشت نہیں مانتے پریشان نہ ہو. جنوں کی جماعت دیکھیں مان لائی ہے. جس سال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا اور آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک ہی سال میں دونوں فوت ہوئی تھیں. یقیناً آپ کو ان دونوں کا بڑا سہارا تھا. ابو طالب نے آپ کا بڑا ساتھ دیا تھا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا تو آپ کی وہ بیوی تھیں جنہوں نے ہر دکھ میں آپ کا ساتھ دیا، پر اپنا مال نچھاور کیا، ہر لحاظ سے آپ کی مدد کی. اور آپ جب بھی خدیجہ کی وفات کے بعد بھی مکہ میں مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد بھی جب بھی خدیجہ کا تذکرہ آتا آپ خدیجہ کو بھولتے نہیں تھے. خدیجہ کا تذکرہ کرتے رہتے، کوئی چیز تقسیم ذبح کرتے، جانور ذبح کرتے، خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے. اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے ایسے لگتا تھا مجھے کسی پر رشک نہیں آتا تھا جس قدر خدیجہ پر رشک آتا تھا. آپ کی بیویوں میں سے میں خدیجہ پر رشک کرتی تھی کہ فوت ہو گئی ہیں، کب کا عرصہ گزر چکا، لیکن آپ خدیجہ کو نہیں بھولتے. اس قدر آپ کا ساتھ دینے والی تھی وہ بیوی آپ کی. فوت ہوئی، بڑی پریشانی والا معاملہ بن گیا. خدیجہ فوت ہو گئیں، آپ کے چاچا ابو طالب فوت ہو گئے. پریشان تھے آپ. اللہ احکم الحاکمین نے اس سال آپ کو معراج کروانے کے لیے آسمانوں پر بلا لیا. قربان جائے. کیا پریشان نہ ہو، آپ غمگین ہیں، پریشان ہیں، آپ کو حوصلہ دینے کے لیے، آپ کی ہمت بندانے کے لیے اللہ نے بہت بڑے اعزاز سے آپ کو نواز دیا. آسمانوں پر بلا کر آپ کے ساتھ باتیں کی، آپ کو مختلف مناظر دکھا دیے. قربان جائیں. اس سے اندازہ کریں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ احکم الحاکمین کے ہاں ان کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اور اللہ رب العزت اپنے نبی کا دفاع کیسے کرتا ہے. اپنے نبی کی کسی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا، کسی پریشانی کو برداشت نہیں کرتا. پریشان ہو نبی، اللہ حوصلے والی کو بات نازل کر دیتا ہے. قرآن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. کیوں؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل کو ثابت رکھے. آپ پر کوئی پریشانی ہو آئے گی، ہم قرآن نازل کر کے آپ کو حوصلہ دیں گے. قربان جائے. کتنی بڑی بات ہے. اب عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ہم اسی نبی کے امتی ہیں. اللہ اپنے نبی کا دفاع کرتا ہے اور اہل ایمان کو بھی اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہوں. فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. قسم ہے اس ہستی کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بندہ بھی اتنی دیر تک مسلمان نہیں بن سکتا جتنی دیر تک میں اسے اس کی ہر چیز سے بڑھ کر پیارا نہ بن جاؤں. اس کی جان، اس کی اولاد، اس کا مال، تمام لوگوں سے بڑھ کر جب تک مجھ سے پیار نہیں کرتا اتنی دیر تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں بن سکتا. اہل ایمان کے لیے بھی اسی بات کا حکم ہے کہ اپنے نبی سے ہر چیز سے بڑھ کر پیار کریں. فرمایا وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ. اللہ چاہتا تو اپنے نبی کے دشمنوں سے اکیلا انتقام لے سکتا تھا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، اپنے دین کا دفاع کوئی مشکل نہیں تھا، اپنے نبی کی عزت کا دفاع اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن اللہ تمہارے ایمانوں کو دیکھتا ہے، تمہارا جائزہ لیتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارے اندر دینداری، اپنے نبی کے ساتھ محبت کتنی ہے. اللہ اکیلا انتقام لینے پر قادر ہے، لیکن اللہ احکم الحاکمین تمہارا جائزہ لینا چاہتے ہیں، تمہیں پرکھنا چاہتے ہیں تم کیا کرتے ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کا دفاع مختلف طریقوں سے ممکن ہے. اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اور آپ کی ذات سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہو.
جب انسان ایک مسلمان ہر چیز سے بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتا ہے، یہ چیز دشمنوں کو مرعوب کرتی ہے۔ آپ کے دین کے ساتھ اسے ہر چیز سے بڑھ کر پیار ہے، محبت ہے، آپ کی ذات گرامی سے ہر چیز سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ دراصل دشمنوں کو جرأت بعض اوقات ہمارے رویے سے بھی ہوتی ہے۔ جب ہماری دینداری پوری سوری ہوتی ہے، ہماری اپنے نبی کے ساتھ محبت جس طرح ہونی چاہیے اس طرح نہیں ہوتی، دشمن یہاں سے جرأت پکڑتا ہے، اس کو یہاں سے حوصلہ ملتا ہے۔ اس کی دلیل دوں گا۔ عروہ ثقفی حدیبیہ کے موقع پر آیا تھا، اس نے منظر دیکھا تھا، پیارے نبی کی لوگوں کی آپ کے ساتھ محبت کا منظر دیکھ کر مرعوب ہو گیا تھا، اور اپنے ساتھیوں کو جا کر ڈرایا تھا کہ دیکھو، یاد رکھو، اس نبی کے ساتھی وہ والے ساتھی ہیں کہ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا، بڑی دنیا پھری ہے، لیکن ما رأیت فی الناس یحب احد احدا کحب اصحاب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن اس نبی کے ساتھیوں کی، اس نبی کے ساتھ جس طرح کی محبت میں نے دیکھی ہے، میں نے کسی کو کسی کے ساتھ اس طرح کی محبت کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ یہ اپنے نبی کے جانسار ہے، سچی محبت کرنے والے۔ ان کا نبی کوئی کام کہہ دے، کوئی بات کر دے، اس کو ہماتن گوش ہو کر سنتے ہیں۔ کوئی کام کہہ دے، ان میں سے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے پہلے آگے بڑھ کے اس کام کو کرے۔ سچے جانسار ہیں۔ جب بندے سچے نہیں ہوتے، جانسار حقیقی نہیں ہوتے، دعووں کی حد تک ہوتے ہیں، دشمن حوصلہ پکڑتا ہے۔ ان کی اپنی شکلیں، صورتیں، ان کا لباس، ان کے کاروبار، ان کے رہن سہن، ان کا معاشرہ اسلامی نہیں ہے، حوصلہ پکڑتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرح کے کھوکھلے ہیں، ان کی محبتیں بھی کھوکھلی ہیں، ان کے دعوے کھوکھلے ہیں۔ یہاں سے حوصلہ پکڑتا ہے دشمن، اس کو جرأت ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے دفاع کے لیے یہ چیز بھی ضروری ہے کہ نبی کے دشمنوں سے دشمنی کی جائے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کے دشمنوں کو اپنا دوست بنا لیا، بلکہ مارے مارے پھرتے ہیں، ہمارے حکمران مارے مارے پھرتے ہیں، بے تاب ہوئے چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ دوستی کے لیے، محبت کے لیے، تعلقات بڑھانے کے لیے۔ حاتم بن ابی بلتہ نے، بخاری کی حدیث ہے، فتح مکہ سے پہلے ایک اپنے مخصوص ذہن کی وجہ سے، سوچ کی وجہ سے ایک خط لکھا تھا، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معاملات کی اطلاع دی گئی تھی۔ مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنانا۔ یہ ہندو، یہ یہودی، یہ عیسائی اہل ایمان کے دوست ہیں، اللہ کے اہل ایمان کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں۔ ان سے دوستی کرو گے، اللہ کہتے ہیں انہیں دوست نہ بنانا۔ اللہ اکبر۔ یہ ملک پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا تھا۔ اس کی بنیاد یہ تھی کہ ہماری سوچ، ہمارا نظریہ، ہمارا دین اور ہے، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ اور ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک بارڈر کی لکیر نہیں ہے، جس طرح کے بعض لوگ اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں کہ ہمارا اور ان کا درمیان میں بس تعلق اور فرق جو ہے کہ ایک لکیر نے ہمیں فرق علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ قطعاً ایسا نہیں، بلکہ ہمارے بعض حکمران اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ خاک دفاع کریں گے وہ نبی کی حرمت کا، جنہیں اپنے دو قومی نظریے کا پتہ نہیں ہے کہ یہ اس ملک کے بننے کی بنیاد کیا تھی۔ دو قومی نظریہ تھا کہ ہمارا نظریہ، ہماری سوچ، ہمارا عقیدہ اور ہے، ان ہندوؤں کا عقیدہ اور ہے، ہماری یہ چیزیں مشترک نہیں ہیں۔ اللہ کے دشمنوں کو دشمن سمجھا جائے، پیارے نبی کے دشمنوں کو کے ساتھ دشمنی رکھی جائے، ان کو دوست نہ بنایا جائے۔ نبی کی حرمت کا دفاع جہاد سے ہوتا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے تیاری کرو، جتنی تم تیاری کر سکتے ہو ان کے لیے تیاری کرو، گھوڑے باندھو، جو تیاری تم کر سکتے وہ کرو۔ فائدہ کیا نکلے گا؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس کے ساتھ تم اللہ کے دشمنوں کے دلوں میں اللہ تمہارا رعب ڈال دے گا، اور وہ والے دشمن جو تمہیں نظر نہیں آتے، چھپے ہوئے دشمن ہیں، اللہ احکم الحاکمین، ان کے دلوں میں بھی رعب ڈال دے گا۔
صرف تیاری کرنے کے ساتھ. دیکھیں ایک وقت تھا جب جہادی آزاد تھے، جہاد کا بول بالا تھا. اس وقت اس طرح کی جرت کبھی بھی انڈیا کی طرف سے نہیں ہوئی تھی کم از کم، کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کریں. جب سے ہم نے ان جہاد کرنے والوں کے ہاتھ باندھے ہیں، ان بدبختوں کو بھی بھونکنے کی جرت ہو گئی ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ ایک دفعہ جا رہے تھے کہ کتا ان پہ پیچھے پڑ گیا. انہوں نے ایک پتھر کو ہاتھ ڈالا، زمین کے اندر ایک پتھر تھا، اسے دیکھا، ہاتھ ڈالا تو پتھر زمین میں دنسا ہوا تھا. ان کے ہاتھ ڈالنے پر وہ باہر نہ نکلا. کہنے لگے واہ مولا تیری قدرت، کتے آزاد ہیں اور پتھر قید ہیں، ہم نے پتھروں کو قید کر دیا اور کتے بھونکنے شروع ہو گئے. اللہ اکبر. تو اس کا حل کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ. وہ حل جو ابن افرا نے کیا تھا، افرا کے دو بیٹوں نے کیا تھا. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں بدر کے موقع پر کھڑا تھا، میری دائیں جانب دو نوعمر لڑکے کھڑے تھے، تو میرے دل میں آیا کہ یہ میرا سیڈیں میری کمزور ہیں، اس طرف سے دشمن حملہ کر سکتا ہے. ابھی میں سوچ رہا تھا کہ یار کوئی کڑیل جوان میرے ارد گرد ہوتے، میری صف کے اندر میرے ساتھ ہوتے تو دشمن کو یہاں سے ضرورت نہ ہوتی. اتنی دیر میں دونوں میں سے ایک بولا چاچا جی مجھے بتائیں ابو جہل کہاں ہے؟ کون ابو جہل کون ہے ان میں سے جو سامنے دشمن کھڑا ان میں سے ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا ابو جہل کو کیا کہنا ہے؟ کہنے لگا وہ نبی کا دشمن ہے، نبی کو گالیاں دیتا ہے، میں نے اس کا حل کرنا ہے. ابھی اس کو بتا کے ہٹا. دوسرا بولا چاچا جی مجھے بتائیں ابو جہل کون ہے؟ میں نے بتایا وہ دونوں تیر کی طرح اس کی طرف لپکے اور جاتے ہی اس کو گھوڑے سے نیچے گرا لیا. یہ ہے نبی کی حرمت کے دفاع کا طریقہ. جو نبی کے خلاف بھونکتا ہے اس کا دفاع تلوار سے ہوتا ہے، جہاد سے اس کا دفاع ہوتا ہے. یہی بات خبیب رضی اللہ عنہ نے کہی تھی جب انہیں دشمن کی قید میں تھے مکہ کے اندر. انہیں کہا گیا کہ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ تو اپنے گھر میں آرام سکون سے ہو، آج آپ کی جگہ پر تمہارا نبی ہوتا. اللہ اکبر. کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے میں تو اتنی بات بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر میں ہوں اور میرے نبی کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے. پھر نبی کی دفاع میں، دین کے دفاع میں جب انہیں سولی چڑھایا گیا، کیا کہنے لگے؟ لست ابالی حین اقتل مسلما الا ای جنب کان فی اللہ مصرعی. اللہ کے دین کی خاطر کٹ جاؤں، ایمان کے اوپر موت آ جائے، نبی کی دفاع میں موت آ جائے، میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز والی بات ہی کوئی نہیں. تو عزیز بھائیو اور بزرگوں، اللہ چاہتا تو اپنے نبی کا دفاع اللہ نے پہلے بھی کیا، اب بھی کرتا ہے. لیکن اللہ احکم الحاکمین اہل ایمان کو جانچنا چاہتا ہے تمہارا ایمان کس طرح کا ہے. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ. اللہ اکیلا انتقام لینے کے لیے کافی ہے. اللہ رب العزت ہاتھی والوں کو ہلاک کر سکتا ہے، اپنے گھر کا دفاع کر سکتا ہے. اللہ اکیلا دفاع کرنے کے لیے اپنے نبی کا، اپنے دین کا، اسلام کا دفاع کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن اللہ احکم الحاکمین تمہیں جانچنا چاہتا ہے، تمہیں دیکھنا چاہتا تم کیا کرتے ہو. تو تین باتیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے دفاع کے حوالے سے کی ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے شدید محبت کرنے والے ہیں. شدید محبت کا مطلب کہ آپ کی ذات سب سے مقدم ہو. ہم آپ کو آپ کی طرح کا بنانے، اپنے آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا بنانے کی کوشش کریں. اپنی شکل و صورت اس طرح کی بنائیں، اپنا لباس اس طرح کا بنائیں، اپنے گھر کا ماحول اس طرح کا بنائیں، اپنے کاروبار کو اس طرح کا بنائیں، اپنی عبادات، معاملات اور آپ کی بات کو ہر بات پر مقدم کریں. آپ کی ذات ہر چیز سے مقدم، آپ کی بات ہر بات سے مقدم، آپ کا دین ہر چیز سے مقدم. آپ کے دین کو سمجھیں، اس کا علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں. اس طرح کرنے سے دشمن کے حوصلے پست ہوتے ہیں. اور آپ کی ذات کو پس پشت ڈالنا، آپ کی بات کو، آپ کے دین کو پس پشت ڈالنا دشمن کے حوصلے کو بلند کرنے والی بات ہے. آپ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھی جائے، آپ کے دوستوں کے ساتھ دوستی کی جائے. نبی کی حرمت کا دفاع کرنا ہے، نبی کے دوستوں کو چھوڑا جائے.
ان کو آزاد کیا جائے، دوستوں کے ساتھ دوستی ہو اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی ہو، جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری ہو۔ ان چیزوں کے ساتھ نبی کی حرمت کا دفاع ہوتا ہے۔ باقی خالی نعرے لگانے سے دشمن کو کوئی خاص تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اپنی بات کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنی بات، ہم اپنے جذبات کا اظہار تو کر سکتے ہیں، یہ چیز بھی ہونی چاہیے، جذبات کا اظہار بھی ہونا چاہیے، اس سے فرق پڑتا ہے۔ لیکن اصل حال اس کا جو میں نے بیان کیا وہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر۔ امام صاحب سے اجازت لے کر بات کر رہا ہوں، اور پورا 7,000 روپیہ قرض دینا ہے میں نے اپنے امام صاحب سے اجازت لے کر بات کی ہے، صاحب سے معلوم 7,000 روپیہ قرض دینا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یہ دو تین اعلان ہیں بھائی۔ 12 جون بروز اتوار بعد نماز مغرب حاجی اشرف صاحب کے ڈیرے پر فضیلت الشیخ عبدالغفار المدنی حافظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ ان کا درس قرآن ہے 12 جون بروز اتوار بعد نماز مغرب حاجی اشرف صاحب کے ڈیرے پر، تو بھائیوں کو شرکت کی درخواست ہے کہ وہ اس میں شریک ہوں۔ اسی طرح اللہ اکبر تحریک کے زیر اہتمام برکر کنونشن کا ایک اہتمام کیا گیا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی حرمت کے دفاع کے حوالے سے، تو اس میں بھی فضیلت الشیخ سیف اللہ خالد صاحب، حافظ عبدالرؤف صاحب یہ بطور خصوصی بطور خاص اس میں شرکت کریں گے۔ تو یہ پروگرام 14 جون بروز منگل شام 4 بجے ہے، الفرید میرج ہال، کالج روڈ، پاک پتن میں۔ 14 جون بروز منگل شام 4 بجے الفرید میرج ہال، کالج روڈ، پاک پتن میں۔ تو اس میں بھی بھائیوں کے لیے شرکت کی گزارش کی جاتی ہے۔ اسی طرح اسی جامعہ کے اندر اس اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد خواتین کے لیے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، تو اس میں ماؤں بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ اس میں شرکت فرمائیں۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔